أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل صورت واقعہ۔ یہ صورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ارشادات یہ ہیں۔ حدیث نمبر 1، بہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا تو اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بچیوں کو ہر رات اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیتے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورت واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہ ہوگا۔ ابن کثیر۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورت واقعہ پڑھاؤ۔ حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورت واقعہ پڑھاؤ، کیونکہ یہ سورت تونگری اور مالداری کی صورت ہے۔ روح المعانی۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت واقعہ بے نیاز کر دینے والی صورت ہے، اس لیے تم اسے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ در منشور۔ اگر کوئی شخص اسے روزانہ 41 مرتبہ 1 سال تک پڑھے تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، کیونکہ اسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے، پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل جملہ آفات سے محفوظ رہے گی۔ جو حضرات غربت و افلاس اور فاقے کا شکار رہتے ہوں
غربت، افلاس اور فاقے کا شکار رہتے ہوں اور کسی طرح بھی معاشی تنگی دور نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کے بعد سورت واقعہ کو 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کو دور فرما دے گا، اور جو شخص کاروبار کے مقام پر سورت واقعہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے کاروبار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سقراط کا عالم انسان پر بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے جو شخص فضیلت کی راتوں میں سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا اور عمر بھر اس معمول کو جاری رکھے گا تو جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی میں نرمی فرما دے گا اور جان نکلتے وقت اسے بالکل تکلیف نہ ہوگی اور قبر کی منازل میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس سورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ ولادت کے وقت درد زخم میں تخفیف ہو جائے گی اور بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ 14/1/2015۔ اللہ اکبر۔